جب میں پہلی بار ورمونٹ کے بیننگٹن ٹرائنگل میں داخل ہوا تو مجھے ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ سچ کہوں تو مجھے لگا یہ صرف ایک خوفناک جنگل کی کہانی ہے، سیاحوں کو ڈرانے کے لیے۔ لیکن جیسے ہی میں جنگل کے اندر گیا، مجھے فوراً محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہے۔ شروع میں خطرناک نہیں، بس غلط۔ درخت غیر معمولی حد تک خاموش تھے، نہ پرندوں کی آواز، نہ ہوا، حتیٰ کہ میرے قدموں کی آواز بھی عجیب لگ رہی تھی، جیسے جنگل خود آواز کو نگل رہا ہو۔ میں نے فون نکالا، کوئی سگنل نہیں، بالکل مردہ۔ تب میری نظر ایک سائن پر پڑی، گلاسٹنبری ماؤنٹین ریجن، اور اس کے نیچے کسی نے لکڑی پر خراش لگا کر لکھا تھا، یہاں لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ میں اس وقت ہنس پڑا تھا، کاش نہ ہنستا۔ جیسے جیسے میں اندر جاتا گیا، ہوا بھاری محسوس ہونے لگی، جسمانی طور پر نہیں، ذہنی طور پر، جیسے جنگل میرے خیالات پر دباؤ ڈال رہا ہو۔ ہر راستہ ایک جیسا لگنے لگا، وہی درخت، وہی پتھر، وہی نہ ختم ہونے والی خاموشی۔ پھر میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی، تقریباً 20 منٹ سے میں نے کسی جانور کی آواز نہیں سنی تھی، نہ کیڑے، نہ پرندے، کچھ بھی نہیں۔ اور تب مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی، آہستہ، کرنچ کرنچ کرنچ۔ میں فوراً رک گیا، آواز بھی رک گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، صرف درخت۔ لیکن مجھے قسم ہے، ایک لمحے کے لیے میں نے درختوں کے درمیان کچھ حرکت کرتے دیکھا، لمبا، سیاہ، اور اتنی تیزی سے کہ دماغ سمجھ نہ سکا۔ مجھے وہیں سے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن پھر مجھے مٹی میں دبا ہوا ایک پرانا ٹریل مارکر ملا، اس پر ایک نام کھدا ہوا تھا، پولا ویلڈن۔ تب مجھے وہ کہانیاں یاد آئیں، لوگ واقعی یہاں غائب ہوئے تھے، بغیر کسی وضاحت کے، بغیر لاشوں کے، بغیر جوابوں کے، اور اچانک جنگل خالی محسوس ہونا بند ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے کوئی چیز انتظار کر رہی تھی کہ مجھے احساس ہو کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ مجھے اسی وقت واپس مڑ جانا چاہیے تھا جب جنگل بدلنا شروع ہوا، کیونکہ جیسے ہی مجھے وہ ٹریل مارکر ملا، سب کچھ غلط محسوس ہونے لگا۔ خوفناک نہیں، بلکہ کنٹرولڈ، جیسے جنگل میں موجود کسی چیز کو پہلے ہی معلوم ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں شاید 10 منٹ اور چلا ہوں گا کہ میں نے دھند کو دیکھا۔ عجیب بات یہ نہیں تھی کہ دھند آئی، بلکہ یہ تھی کہ وہ کتنی تیزی سے آئی۔ ایک لمحے درخت صاف نظر آ رہے تھے، اور اگلے لمحے پورا جنگل سرمئی دھوئیں میں ڈوب گیا۔ میں بمشکل آگے دیکھ پا رہا تھا۔ تب میں نے سیٹی کی آواز سنی، انسانی سیٹی نہیں، مختصر، تیز، جنگل کے اندر کہیں سے۔ شروع میں مجھے سکون محسوس ہوا، میں نے سوچا شاید کوئی اور ہائیکر قریب ہے۔ میں نے آواز دی، ہیلو، کوئی جواب نہیں۔ پھر سیٹی دوبارہ سنائی دی، اس بار زیادہ قریب، اور تب مجھے ایک خوفناک بات سمجھ آئی۔ آواز قدرتی انداز میں گونج نہیں رہی تھی، کچھ غلط تھا، جیسے آواز جنگل میں سفر نہیں کر رہی تھی، بلکہ میرے قریب ظاہر ہو رہی تھی، چاہے میں کہیں بھی جاؤں۔ میں نے تیز چلنا شروع کر دیا، میرے جوتوں کے نیچے سوکھے پتوں کی آواز میرے دماغ میں بہت اونچی لگنے لگی۔ پھر میں نے ایک اور چیز دیکھی، زمین پر قدموں کے نشان تھے، لیکن وہ جانوروں کے نہیں تھے، اور مکمل انسان بھی نہیں۔ وہ کھنچے ہوئے، غیر متوازن، عجیب شکل کے تھے۔ میں انہی کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک کرنچ، بالکل میرے پیچھے۔ میں فوراً مڑا، کچھ نہیں، لیکن سیٹی دوبارہ سنائی دی، اب بہت قریب۔ مجھے نہیں معلوم کیوں، مگر میرے جسم کی ہر حص مجھے بھاگنے کو کہہ رہی تھی، اور میں بھاگا۔ میں درختوں کے درمیان دوڑنے لگا، بغیر سمت سوچے۔ شاخیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، جڑیں مجھے گرانے والی تھیں، اور پورے وقت مجھے جنگل میں کوئی چیز اپنی رفتار میرے ساتھ ملاتے ہوئے سنائی دے رہی تھی۔ پیچھا نہیں کر رہی تھی، ساتھ چل رہی تھی، بالکل میری رفتار سے۔ پھر کچھ ایسا ہوا جو آج تک سمجھ نہیں آیا۔ جنگل اچانک مکمل خاموش ہو گیا، بالکل خاموش۔ اور تب مجھے احساس ہوا، مجھے یاد ہی نہیں کہ میں کتنی دیر سے بھاگ رہا تھا، 5 منٹ، 1 گھنٹہ۔ میں نے فون نکالا،
بیٹری ختم ہو چکی تھی، لیکن بند ہونے سے پہلے مجھے پورا یقین ہے اس پر 4:13 لکھا تھا۔ اب اسکرین ایک لمحے کے لیے جلی۔ 6:47، تقریباً 3 گھنٹے غائب تھے اور مجھے یاد نہیں تھا وہ وقت کہاں گیا۔ تب میں نے اسے درختوں کے درمیان دیکھا، لمبا، غیر ممکن حد تک پتلا، دھند میں بالکل ساکت کھڑا، مجھے دیکھتا ہوا۔ اور پہلی بار مجھے سمجھ آیا لوگ یہاں کیوں غائب ہوتے تھے۔ جیسے ہی میں نے دھند میں اس سائے کو دیکھا، مجھے لگا میرا جسم میرا نہیں رہا، میں حرکت نہیں کر پا رہا تھا، سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بس درختوں کے درمیان کھڑا تھا، بہت لمبا، بہت پتلا اور بالکل ساکت۔ اور سب سے خوفناک بات، میں اس کے چہرے پر فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی میں اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کرتا، میری نظر دھندلا جاتی، جیسے دماغ خود دیکھنے سے انکار کر رہا ہو۔ پھر وہ حرکت کرنے لگا، انسانوں کی طرح نہیں، جانوروں کی طرح نہیں۔ وہ ایک درخت کے پیچھے ہلکا سا جھکا اور اگلے لمحے بغیر چلتے ہوئے زیادہ قریب نظر آیا۔ تب میرا جسم اچانک حرکت میں آیا، میں پوری طاقت سے بھاگا۔ جنگل میرے ارد گرد شور میں بدل گیا، شاخیں ٹوٹ رہی تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ سیٹی بار بار پیچھے سے سنائی دے رہی تھی، لیکن اب وہ خوش لگ رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے درختوں کے درمیان روشنی نظر آئی، سڑک۔ میں تقریباً گرتا ہوا وہاں پہنچا۔ جیسے ہی میرے جوتے سڑک پر آئے، سب کچھ رک گیا۔ سیٹی غائب، قدموں کی آواز غائب، حتیٰ کہ جنگل کی عام آوازیں بھی واپس آ گئیں، جھینگر، ہوا، پتے، جیسے جنگل اچانک دکھا رہا ہو کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں سڑک پر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ تب دور سے گاڑی کی لائٹس نظر آئیں۔ ایک پرانا پک اپ ٹرک میرے قریب آ کر رکا۔ ڈرائیور نے کھڑکی نیچے کی اور میرا چہرہ دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوف آ گیا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے پوچھا، کیا تم نے بھی سیٹی سنی؟ میرے جسم کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس نے وہ بات کہی جو آج تک میرے ذہن میں ہے۔ اس نے کہا، بیننگٹن کے لوگ برسوں سے وہ سیٹی سنتے آ رہے ہیں اور اکثر کسی کے غائب ہونے سے پہلے اس سیٹی کی آواز آتی ہے۔ پھر اس نے میرے پیچھے جنگل کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، خالص خوف۔ میں فوراً مڑا۔ درختوں کے کنارے اندھیرے میں دور وہی لمبا سایہ بالکل ساکت کھڑا تھا، سڑک کو دیکھتا ہوا، مجھے دیکھتا ہوا، اور اتنی دور ہونے کے باوجود مجھے محسوس ہوا کہ اسے معلوم تھا میں بچ نکلا ہوں۔ ڈرائیور نے میرے دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی گاڑی تیز کر دی، اور جب ہم وہاں سے دور جا رہے تھے، میں نے آخری بار پیچھے دیکھا۔ سایہ غائب ہو چکا تھا، لیکن ایک چیز ابھی بھی موجود تھی، وہ سیٹی، اور اس بار وہ جنگل سے نہیں آ رہی تھی، وہ ٹرک کے بالکل باہر سے آ رہی تھی۔